کوئی بھی ملک پاکستان کو بنجر زمین میں تبدیل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ پاکستان اتنا مضبوط ہے کہ اس نوعیت کے کسی بھی خطرے یا تباہی کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ پانی سے متعلق پاکستان کے پاس ہر طرح کا جواب دینے کا حق محفوظ ہے۔ پانی کے بڑے معاملات پر چین کی شرکت مثبت ہوگی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بینکاک اور کولمبو میں حالیہ رابطوں سے متعلق تبصرہ نہیں کر سکتے۔ نجی تھنک ٹینکس کے زیر اہتمام اس نوعیت کی ملاقاتیں پہلی بار نہیں ہوئیں۔ بھارت بین الاقوامی ثالثی اور سفارتی روابط سے گریز کرتا ہے۔ پاکستان کسی بھی مثبت بین الاقوامی کردار بشمول امریکہ کی جانب سے امن کے لیے کی جانے والی کوششوں کا خیر مقدم کرے گا۔ پاک بھارت اہم شخصیات کی جانب سے دونوں ممالک کے وزراء اعظم کے لکھے گئے خط کے سوال پر کہا، حکومت پاکستان نہ اس کی توثیق کرتی ہے اور نہ ہی اس پر کوئی تبصرہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے رابطہ۔ دوحہ میں حالیہ مذاکراتی دور اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سعودی وزیر خارجہ نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ دوحہ مذاکرات میں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت سے متعلق مختلف امور پر مثبت پیش رفت ہوئی۔ اسلام آباد میں مستقبل میں ایسے مذاکرات کے انعقاد کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج سے 5 جولائی تک ایران اور ترکی کا دورہ کریں گے۔ ایران میں آیت اللہ علی خامنئی شہید کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم و وفاقی کابینہ کے دیگر وزراء بھی ساتھ ہوں گے۔ وزیر اعظم ایران کے ساتھ پاکستان کی یکجہتی اور حمایت کا عزم دہرائیں گے۔ ایران کے شہید رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنئی کی نماز جنازہ ہفتے کو ایران کے دارالحکومت تہران میں ادا کی جائے گی۔ جلوس جنازہ تہران سے قم جائے گا۔ آیت اللہ علی خامنئی کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ ایرانی حکومت کے مطابق 8 جولائی کو ملک بھر میں سوگ منایا جائے گا۔ تدفین سے پہلے آیت اللہ علی خامنئی کی میت کو عراق کے شہروں نجف اور کربلا بھی لے جایا جائے گا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران کے خاتم الانبیاء بریگیڈ نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل یا امریکہ نے آیت اللہ خامنئی کے جنازے کے دوران حملہ کیا تو ایرانی جواب نہایت سخت ہوگا۔ مخالفین حملے سے پہلے 2 بار سوچ لیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے سینئر افسران کی ملاقات۔ وزیر اعظم کی گزشتہ مالی سال میں 12.957 کھرب روپے کی محصولات کا ہدف عبور کرنے پر ایف بی آر کی ستائش۔ کہا ایف بی آر افسران رواں مالی سال میں 15 کھرب روپے سے زائد محصولات کا ہدف بھی حاصل کر لیں گے۔ ایف بی آر میں اصلاحات کو حکومت کا اولین ایجنڈا قرار دیا۔ ٹیکس دہندگان کو سہولتیں دینے پر زور۔ ملکی جیلوں میں گنجائش سے زیادہ قیدی ہیں۔ قیدیوں کے لیے ناکافی بنیادی ڈھانچہ، صحت کی دیکھ بھال اور ذہنی صحت کی خدمات تک محدود رسائی ہے۔ قیدیوں کی بحالی، تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے ناکافی مواقع ہیں۔ سپریم کورٹ کی میزبانی میں جیل اصلاحات کانفرنس کا اعلامیہ جاری ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ یہ چیلنج نہ صرف جیل کے انتظام کو بلکہ انصاف تک رسائی، عوامی تحفظ، انسانی وقار اور قانون کی حکمرانی کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ کانفرنس سے خطاب میں چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے کہا، نظام انصاف میں بہتری محض فیصلوں سے نہیں بلکہ مؤثر عمل درآمد سے آئے گی۔ نظام انصاف میں احتساب کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ فوجداری نظام انصاف کسی بھی معاشرے کے لیے بنیادی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ جیلوں کی حالت زار بہتر بنانے کے لیے صوبائی سطح پر کمیٹیز قائم کی گئی ہیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ نواز شریف یا بانی پی ٹی آئی کے لیے نہیں، ہزاروں قیدیوں کے لیے کلچر تبدیل کرنا ہے۔ جیل اصلاحات کانفرنس سے خطاب میں کہا، جیل اصلاحات صوبائی معاملہ ہے۔ وفاق جیل اصلاحات کے لیے صوبوں کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ آئین کا آرٹیکل 25 مساوات اور برابری کا کہتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ قانون سے کوئی بھی بالا تر نہیں، وہ قانون کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جیل اصلاحات سے متعلق کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ انہیں اڈیالہ میں قید تنہائی میں رکھا گیا۔ جیل میں جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے، جیل میں کوئی پرائیویسی نہیں تھی۔
जेल के कमरे में एक साइड पर वॉशरूम था, दूसरा हिस्सा सोने के लिए था। समझ नहीं आती थी कि जाए नमाज कहाँ बिछाएं। हाथ कांप रहे थे। गुड़ वाली बोतल गिर गई थी। जो गुजरी उसको देखकर जेल इस्लाहात की। सूबे भर की जेलों में नई जेल रिफॉर्म्स मुतारिफ करवाई हैं। पंजाब की जेलों में तमाम कैदियों के लिए वीडियो लिंक की सहूलत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि कानून का एहतराम सब पर लाजिम है। सिंध हुकूमत जेलों में जामे इस्लाहात कर रही है। बहाली मराकज़ कायम किए गए हैं। जेलों में लाने से पहले कैदियों की स्क्रीनिंग की जाती है। ऐसे इक़दाम कर रहे हैं कि कैदी सज़ा के बाद ज़िम्मेदार शहरी बन जाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, जेल इस्लाहात का आगाज़ अडियाला जेल से होना चाहिए। अडियाला जेल के बाहर मुलाकातियों के लिए इंतज़ार गाह बनाई जाए। पानी PTI के विजन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में कैदियों को तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। पानी PTI की उनके बेटों के साथ वीडियो लिंक पर बात करवाई जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि जेल इस्लाहात बलूचिस्तान हुकूमत की तरजीह रही है। कैदियों की बहाली के लिए भी अमली इक़दाम किए हैं। जेलों की सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो दी है। जेल में कैदियों को जदीद खतूत पर मुख्तलिफ हुनर सिखाने के प्रोग्राम भी शुरू किए हैं। बलूचिस्तान की जेलों में जगह कम होने के बायस नई जेलें बना रहे हैं। नई जेलें जदीद तर्ज की होंगी और कैदियों को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तेज़ बारिशों और सैलाब से नुकसानात। खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ बारिशों और सैलाबी रैलों से मकानों की छतें और दीवारें गिर गईं। 9 अफराद जान से गए, 21 जख्मी हो गए। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दियामिर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद सैलाबी सूरत हाल। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हुई। कान्हा के ट्यूशन सेंटर में बच्चों की मौजूदगी में छत पर मिट्टी डलवाना गफलत करार। सानहे की तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को भिजवा दी गई। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़्यादा मलबा डालने से टी आयरन और गार्डन की छत गिर गई। कमज़ोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त ना कर सका। हादसे में अब तक किसी मुताल्लिका सरकारी इदारे के किसी एहलकार की कोई गफलत नजर नहीं आई। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में ज़ेर तामीर निजी स्कूल की छत गिरने से राहगीर बच्चा जाँ बहक। 5 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुकदमा दर्ज। ठेकेदार और निजी स्कूल की मालिकान नामजद। अमरीका, सऊदी अरब, कतर और ओमान समेत मशरक़ वस्ता के 12 ममालिक आबना हरमुज़ में बिला रुकावट तिजारत जारी रखने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। मशरक़ वस्ता की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। बहरीन में अमरीकी सेंट्रल कमांड की क़यादत में इजलास के दौरान सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा, अमरीका इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए खित्ते में अपने इत्तेहादियों के शाना बशाना खड़ा है। आबना हरमुज़ पर ईरान का इख्तियार है, अमरीकी सेंट्रल कमांड का नहीं। बहरीन का फौजी इजलास। खलीज फारिस में कोई सिक्योरिटी या नया कानूनी निज़ाम कायम नहीं कर सकता। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार कर दिया। अमरीका से एक बार फिर मशरक़ वस्ता से निकलने का मुतालबा किया। ईरान और अमरीका का आने वाले दिनों में मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। अगली मुलाकात साबिक़ ईरानी सुप्रीम लीडर की तदफीन के बाद जल्द अज जल्द तय की जाएगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा है कि ईरान के वो जौहरी मराकज़ जिन्हें अमरीकी बमबारी से नुकसान पहुँचा है, वहाँ आलमी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकारों को रसाई की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। तहरीक इंसाफ का आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात के बॉयकॉट का ऐलान। तहरीक इंसाफ के एलामी के मुताबिक मौजूदा हालात में इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। तहरीक इंसाफ का ये फैसला किसी सियासी फ़ायदे या नुकसान के हिसाब से नहीं, बल्कि कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती और जमहूरी इक़्तिदार के एहतराम में किया गया है। आज़ाद कश्मीर इस वक्त शदीद बहरान से गुजर रहा है।
ہزاروں شہری راولاکوٹ سمیت مختلف علاقوں میں اپنے جائز مطالبات کے حق میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ کشمیری عوام کو مزید سیاسی عدم استحکام کی طرف دھکیلنے کے بجائے مسائل کا فوری حل نکالا جانا چاہیے۔ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس ساتھیوں سمیت استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے۔ آئی پی پی کے صدر علیم خان سے ملاقات۔ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہونے والوں میں آزاد کشمیر کے وزیر زراعت چودھری علی شان، سابق وزیر صحت انصر عبدالی اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کے سابق مشیر سردار افتخار رشید بھی شامل۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور اور پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری یاسین کی ملاقات۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا، آزاد جموں کشمیر کی انتخابی مہم میں ہر ضلع میں جائیں گے۔ انتخابی مہم کے لیے عوام سے رابطوں کا عمل تیز کیا جائے۔ آزاد کشمیر کے عوام تک پیپلز پارٹی کا منشور پہنچایا جائے۔ کشمیری عوام کے مسائل کے حل کے لیے پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل راٹھور کی مہاجرین کی نشستوں سے متعلق اپنے بیان کی وضاحت۔ کہا، ان کا ہمیشہ موقف رہا ہے کہ مہاجرین کی نشستوں کی موجودہ حیثیت اور اسمبلی میں نمائندگی کے فارمولے پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، لیکن کوئی بھی مہاجرین کو قانون ساز اسمبلی میں ان کی نمائندگی کے حق سے محروم یا بے دخل نہیں کر سکتا۔ اس سے قبل وزیر اعظم آزاد کشمیر کا بیان سامنے آیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا، مہاجرین کی نشستوں کی موجودہ حیثیت قابل قبول نہیں، یہ ایک جائز مطالبہ ہے۔ اس بحث کے لیے موزوں ترین جگہ قانون ساز اسمبلی ہے۔ لاہور سے اغوا کی گئی ہالینڈ اور وینزویلا کی 2 خواتین بازیاب، 4 ملزمان گرفتار، $15 لاکھ تاوان اور زیادتی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج۔ ایف آئی آر کے مطابق ملزم رضا ڈار نے متاثرہ خواتین سے بیرون ملک دوستی کی اور انہیں پاکستان بلایا۔ دونوں خواتین 29 جون کو لاہور پہنچی۔ ملزم دونوں خواتین کو اپنے گھر لے گیا۔ ایک خاتون سے زیادتی کی کوشش کی گئی، دوسری سے 3 ملزمان نے زیادتی کی۔ خواتین کا بیرون ملک رابطہ کروا کر $15 لاکھ تاوان مانگا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق ہالینڈ کی خاتون کے والد نے فون کر کے لاہور پولیس کو واقعے سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر دونوں خواتین کو پولیس نے 2 گھنٹے میں بازیاب کرا لیا۔ دونوں غیر ملکی خواتین کینٹ کچہری میں پیش، بیان ریکارڈ۔ کراچی سے پشاور ریلوے اپ گریڈیشن کا اہم منصوبہ ML1 سی پیک سے نکل گیا۔ سیکریٹری اقتصادی امور کی سینٹ کی قائم کمیٹی اقتصادی امور کو بریفنگ۔ بتایا، چین کے ساتھ ML1 کی فائننسنگ کے معاملات طے نہیں پا سکے، اب اس کے لیے ایشیائی ترقیاتی بینک سے فائننسنگ حاصل کی جا رہی ہے۔ $7.5 ارب کے منصوبے کے پہلے مرحلے میں کراچی روہڑی مین لین کو بہتر بنایا جائے گا۔ ADB اس منصوبے پر ایشیائی انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ اور اسلامی ترقیاتی بینک سے بھی سرمایہ کاری کی بات کر رہا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ میں کلثوم بائی ولی کا اسپتال میں استعمال شدہ سرنجز سے بچوں میں HIV کی منتقلی کے خلاف درخواست۔ عدالت نے حکومت سندھ سے 2 ہفتوں میں رپورٹ طلب کر لی۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت میں بتایا کہ اسپتال میں استعمال شدہ سرنجز سے 9 بچے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ سینکڑوں بچے اس مرض کا شکار ہو گئے۔ گوجرانوالہ کے علاقے بدر ٹاؤن میں 4 سال کی بچی کو زندہ جلا دیا گیا۔ بچی کا 60% جسم جھلس گیا۔ پولیس تفتیش کے مطابق ماں نے مبینہ طور پر کالا جادو اتارنے کے لیے اپنی بیٹی کو آگ لگائی۔ ملزمہ ماں، اس کے 2 بیٹوں اور 1 بیٹی کو گرفتار کر کے اقدام قتل کا مقدمہ درج۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ پاکستان کو ایک اعتدال پسند معاشرے کی طرف لے کر جانا ہے۔ پیغام امن کمیٹی کے عہدیداران کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے امن کمیٹی نے اپنے قیام سے اب تک بہت سی کامیابیاں سمیٹی۔
چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ پاکستان کو ایک اعتدال پسند معاشرے کی طرف لے کر جانا ہے۔ پیغام امن کمیٹی کے عہدیداران کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے امن کمیٹی نے اپنے قیام سے اب تک بہت سی کامیابیاں سمیٹی، ملک کو امن اور رواداری کا گہوارہ بنانا ہے۔ سب مرین کیبل میں خرابی کے باعث انٹرنیٹ ٹریفک میں تعطل۔ پی ٹی اے کا کہنا ہے کہ بعض انٹرنیٹ صارفین کو سروس کے معیار اور کنیکٹیوٹی میں کمی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ کیبل میں خرابی کی بنیادی وجہ معلوم کرنے کے لیے کام جاری ہے۔ انٹرنیٹ ٹریفک کو اس دوران متبادل بین الاقوامی روابط کے ذریعے منتقل کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی اے متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مسلسل رابطے میں۔